السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دوستو، آج ہے ہمارا 100 اسلامک ریمائنڈر چیلنج کا ڈے 70۔ ان 100 دنوں میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دینی تعلیم میں کتنے مسلمان بھائی جڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی نماز اور روزے سے بھی اوپر ایک ایسی عبادت ہے جو سیدھے سیدھے جنت پانے کا راستہ ہے، جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کی مرضی کے خلاف ان پر کوئی بھی فیصلہ زبردستی لادتے ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کتنا دور ہو جاتے ہیں؟ کیا ماں باپ کے رونے اور ان کی آہ کا آپ کے جیون پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف اولاد کا ہی فرض نہیں بلکہ اسلام نے باپ پر بھی کچھ ایسے حق لازم کیے ہیں جو ہر حال میں پورے کرنے چاہیے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ بات سیدھے آپ کے گھر اور آپ کے پریوار سے جڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا ہے، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت ہے، یعنی ان کی رضا میں جنت ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ اور تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جب ماں کی آنکھ سے آنسو گرتے ہیں تو وہ عرش کو ہلا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے اپنی جنت پکی کر لیں، کیونکہ ایک بار وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ قیمتی موقع آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں ماں باپ اپنی اولاد کو کیول اپنی بات ماننے والا ایک نوکر یا ماتحت سمجھ لیتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ جب آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتی تھی تو آپ ان کی عزت میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سوچئے، جو خود دونوں جہان کے سردار ہیں وہ اپنی بیٹی کو اتنی عزت دیتے تھے۔ اسی طرح جب شادی یا زندگی کے بڑے فیصلے لینے کی بات آتی ہے تو اسلام میں اولاد کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ اگر بیٹا یا بیٹی کسی رشتے کے لیے صاف منع کر دے تو وہ ناانصافی نہیں کہلاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کرنے سے پہلے بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ان کی رضامندی لی تھی۔ بچوں پر اپنی مرضی کے رشتے زبردستی لادنا اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ اس کا بیٹا نافرمان ہے۔ تب اس سمجھدار بیٹے نے بہت خوبصورت بات کہی اور حضرت عمر سے پوچھا، کیا اولاد کے باپ پر کوئی حق نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، باپ پر اولاد کے 3 بڑے حق ہیں۔ اچھی ماں کا چناؤ کرنا تاکہ بچے کی پرورش ایک نیک اور اچھی گود میں ہو، اچھا نام رکھنا تاکہ زندگی میں بچہ عزت کے ساتھ جی سکے، قرآن کی تعلیم دینا تاکہ بچہ دین اور مذہب کی سمجھ حاصل کر سکے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میرے باپ نے نہ میرے لیے نیک ماں چنی، نہ کوئی اچھا نام رکھا اور نہ ہی مجھے کبھی قرآن کی تعلیم دی۔ تو دوستو، اگر ایک باپ خود اپنے یہ ضروری فرض پورے نہیں کرتا تو اسے اپنی اولاد سے فرما برداری کی امید رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے گھروں میں نبوت کی اصلی جھلک لانی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں کیونکہ ان کی خدمت اور دعاؤں سے ہی جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اپنی اولاد کو عزت دیں، ان کی بات سنیں تاکہ وہ بھی آپ کو پوری عزت دیں۔ گھر کے بڑے فیصلے زبردستی تھوپنے کے بجائے پیار سے بیٹھ کر مشورہ کرنے کا ماحول بنائیں۔ یاد رکھیں، اصلی کامیابی صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ موت کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی اور جنت کی ہے۔
آج ہی اپنے رشتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر لے آئیں تاکہ ہمارے گھر بھی دنیا میں جنت کا نمونہ بن سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں دوستو ڈے 71 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔